ایک گناہ تو یہی تھا نا کہ یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، مجلس کے اندر ان کے جو بنے ہوئے تھے اور اس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ یہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے، اور جو بھی کوئی اجنبی وہاں سے گزرتا اگر لڑکا ہوتا پکڑ کے اس سے بھی بدفعلی کرتے زبردستی، اور اگر کوئی بوڑھا ہوتا تو اس کو کنکریاں مارتے، ذلیل کرتے، اس کا سامان چھین لیتے، ان کو بھگا دیتے۔ اور چوتھا گناہ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ مرد ہو کر بھی عورتوں والا لباس پہنتے تھے اور عورتوں کی طرح ہی چلتے تھے، عورتوں کی طرح ناز انداز سے اٹھنا بیٹھنا چلنا۔ یہ بھی ان میں بیماری تھی۔ یہ ساری بیماریاں کٹھی ہو گئیں۔ اب جب جرائم حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز حدود سے نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحہ کہتے ہیں ایک ایسی چیخ، ایسی آواز کہ اتنی زور سے نکلے کہ کان میں پردے پھٹ جائیں۔ سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے آواز۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے کے پھر اوندا کیا، تو معنی یہ ہے کہ دونوں عذاب آئے، پہلے صیحہ کا عذاب آیا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ان کی بستیوں کو اٹھا لیا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے پر کے کنارے پر ساری بستیاں اٹھا لی اور آسمان تک لے گئے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو گرا دے، بلکہ اللہ نے فرمایا فَأَمْطَرْنَا، یعنی یہ نہیں کہ ایک پتھر دو پتھر نہیں، بارش کر دی گئی پتھروں کی۔ ہم نے برسات برسا دی پتھروں کی ان پر، اور وہ پتھر بھی من سجیل، بات کہتی ہیں سجیل کا معنی ہوتا ہے سنگ و گل، یعنی کسی مٹی کو پختہ کر کے آگ میں پکایا جائے تو وہ بات کہتے ہیں سجیل سجین سے ہے، جہنم کے پکے ہوئے پتھر تھے۔